اور تعلیمی اداروں میں تدریسی عمل ایک بار پھر بحال ہونے جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں صورتحال کیا ہے؟ ہمارے نمائندے اللہ دتا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ اللہ دتا، ایک بار پھر تعلیمی ادارے کھلنے جا رہے ہیں، ایس او پیز کے حوالے سے کہ آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ اب یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس بار اساتذہ کو صورتحال مزید بہتر ہوتی دکھائی دے گی؟ جی بالکل اسی طرح ہی ہے۔ ایک بار پھر این سی او سی کے فیصلے کے مطابق جس طرح کرونا کیسز کم ہوئے ہیں، دوبارہ سے سکول ری اوپننگ ہو گئے ہیں۔ 10ویں اور 12ویں کلاسز کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، جو سکول کھولے جا رہے ہیں، پرائیویٹ سکول بھی کھولے جا رہے ہیں اور رات گئے تک سرکاری سکولوں کو بھی نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے۔ چونکہ اب ہماری جو بات انتظامیہ کے ساتھ ہوئی تو اس ایس او پی کے حوالے سے تو وہ اب بار بار سکول ری اوپن ہوئے ہیں اور کرونا بھی اب دوسرا سال ہے ان کو اس ایس او پی پہ عمل درآمد کرتے ہوئے۔ اس حوالے سے سکول انتظامیہ اور کالج انتظامیہ ان کی تیاریاں مکمل کی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اساتذہ ہیں ان کی ویکسینیشن کا عمل بھی ساتھ ساتھ جاری ہے۔ یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس بار جو سکول کھولے جا رہے ہیں کرونا ایس او پی کے اوپر مکمل عمل درآمد ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہدایات جاری کی گئی ہیں این سی او سی کی جانب سے کہ سماجی فاصلے کا خیال رکھا جائے گا، سکول میں جانے والے بچوں کا ٹمپریچر بھی چیک کیا جائے گا اور کلاس روم کے اندر بھی بچوں کو فاصلہ رکھ کر بٹھایا جائے گا، تو یہ پریکٹس بار بار کی جا چکی ہے۔ تو اس بار بھی ہم نے دیکھا کہ یہی صورتحال میں نظر آ رہی ہے کہ کرونا ایس او پی کے حوالے سے سختی سے عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔ اس کے حوالے سے پہلے سے ہی تیاریاں کر لی گئی تھیں اور والدین کو اور بچوں کو بھی یہ ہدایت جاری کر دی گئی تھی کہ بچے ایس او پی کو مد نظر رکھتے ہوئے اسکول بسوں کے اندر آتے ہیں، ویگنوں کے اندر آتے ہیں تو سماجی فاصلے کا خیال رکھا جائے، اور اسی حوالے سے اسکول کے گیٹ کے اوپر بھی ٹمپریچر چیک کرنے کے بعد بچوں کو اسکول میں جانے کی اجازت ہوگی، ماسک پہنا ہوگا، اور کلاس روم کے اندر بھی کچھ چیئر بچوں کی جو کرسیاں رکھی ہوئی ہیں وہ اسی طرح فاصلہ برقرار رکھ کر ہی رکھی گئی ہیں۔ پہلے سے اسکول کے اندر مینٹیننس کا عمل بھی اس کو سارا مکمل کر لیا گیا۔ اللہ دتا خان، اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ پشاور میں بھی تعلیمی اداروں میں آج سے تدریسی عمل کا آغاز ہو رہا ہے، ہمارے نمائندے آصف شکور اس حوالے کریں گے۔ آصف، بتائیے گا کیا ایس او پیز کو فالو کیا جا رہا ہے؟ کرونا کیسز میں مزید کمی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے، اور ہری پور ہے، بنو ہے، ثوابی ہے، چارسدہ ہے اور نوشہرہ ہے۔ یہ 5 اضلاع میں اب درس و تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ آج سے شروع ہو چکا ہے۔ ہم ایک کلاس روم کے باہر اس وقت موجود ہیں اور ہم جو ہے وہ ٹیچر سے ریکویسٹ کریں گے تاکہ ہم ان سے ذرا بات کر سکیں، جو کوشش کرتے ہیں۔ ایکسکیوز می سر، اف یو ڈونٹ مائنڈ، ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا، آپ کی کلاس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ سر بتائیں کہ کرونا ایک طرف تو کرونا کم ہو رہا ہے لیکن ایس او پیز کے مطابق آپ کی کلاسز جاری ہیں، جو گیپ آیا ہے پچھلے 1 سال کے دوران اس کو آپ کیسے کور کر رہے ہیں، اور کون کون سے اسٹوڈنٹس یہ متبادل اس پہ آپ بلوائیں گے یا سارے اسٹوڈنٹس کو آپ بلوا رہے ہیں؟ ہم نے تو جی اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے پہلے ہم یعنی اسٹوڈنٹ کو آلٹرنیٹ ڈیز پہ متبادل یعنی دنوں میں بلایا کرتے تھے، تو اس میں تو کافی حرج تو ہوا تھا، لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں تو جو اسمارٹ سلیبس ان کے لیے جو حکومت نے بنایا تھا تو اس میں کچھ لیسن جو ہیں وہ انہوں نے اومٹ کیے تھے، وہ نکال دیے تھے نا، تو اس سے یہ فائدہ ہوا تقریباً 10 لیسنز رہ گئے تھے نا، اس سے یہ فائدہ ہوا کہ الحمدللہ موسٹ آف دا ٹیچرز انہوں نے ان ٹائم اپنا الحمدللہ اپنا یعنی کورس کمپلیٹ کیا ہے۔ 23 جون سے جو ہے ایگزامینیشن شروع ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں ایس او پیز کے مطابق بیٹھے ہوئے ہیں، سماجی فاصلے کو بھی برقرار رکھا ہوا ہے بچوں نے۔ دوسری جانب تعلیمی اداروں میں بھی ہدایات جاری کی گئے ہیں کہ اساتذہ کرام اور جتنا بھی عملہ ہے ٹھیک ہے، آصف شکور پشاور سے ہمارے ساتھ موجود تھے، اللہ دتا اسلام آباد سے آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ آپ دونوں کا۔